السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام مسلمان بھائی اور میرے تمام مسلمان بہنیں خیر و عافیت کی بہترین کیفیات میں زندگی کے اس مختصر سفر کو طے کر رہے ہوں گے۔ آج ہم غسل کا طریقہ سیکھیں گے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے طہارت اور پاکی بہت زیادہ ضروری ہے، اور طہارت اور پاکی کا اسلام میں بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دو بندوں سے محبت فرماتے ہیں، جس کا اظہار خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والے سے محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ پاکی حاصل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو پاک رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر پاک رہتا ہے تو اس کے خیالات پاک رہتے ہیں۔ ناپاک رہنے سے انسان کے خیالات ناپاک ہو جاتے ہیں۔ انسان کے اندر روحانی امراض، جیسے کہ ایک دوسرے سے بغض ہو جانا، ایک دوسرے سے کینہ رکھنا، ایک دوسرے کے بارے میں دل کے اندر برائی کا آ جانا، ایک دوسرے سے نفرت کرنا، دوسرے انسان کے لیے غلط سوچ رکھنا، یہ تمام کے تمام امراض جو کہ ایک ناپاکی ہے اور گندگی ہے، ظاہری طور پر انسان کے ناپاک اور گندہ رہنے کی وجہ سے یہ دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پاک رہنے سے انسان کے خیالات بھی پاک رہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پاک رہنا اس قدر ضروری ہے کہ اگر بغیر کسی عذر کے انسان ناپاک رہتا ہے تو زمین و آسمان بھی اس کے لیے بد دعائیں کرتی ہے، اللہ کی ہر مخلوق اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کے لیے جو ہے پاک رہنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب غسل کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان غسل کا ارادہ کرے تو سب سے پہلے استنجا کر لے۔ استنجے کے اندر جو پیشاب اور پخانے کی جگہ ہے اس کو اچھی طریقے سے دھو لے، اور پھر پورے جسم پر جہاں پر بھی کوئی گندگی لگی ہوئی ہو اس کو اچھی طریقے سے صاف کرے۔ کسی بھی حصے پر جسم کے کہیں بھی کوئی بھی گندگی لگی ہوئی ہے اس کو اچھے طریقے سے صاف کرنا لازمی ہے۔ جب وہ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے تو دونوں ہاتھ اچھے طریقے سے دھونے کے بعد جو ہے غسل کریں گے، وضو کریں گے، جس طرح نماز کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ اور اس وضو کے دوران اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جب ہم کلی کریں گے اور ناک کے اندر پانی ڈالیں گے تو کلی کرتے ہوئے حلق تک ہم پانی پہنچائیں گے، اور منہ بھر کر کلی کریں گے، اور یہ 3 مرتبہ کریں گے۔ اور اسی طریقے سے جب ہم ناک کے اندر پانی ڈالیں گے تو سانس کے ذریعے سے اس پانی کو اوپر کی طرف کھینچیں گے، نرم ہڈی تک پہنچائیں گے، اور 3 مرتبہ جو ہے اس طرح ناک کے اندر پانی چڑھائیں گے، اور پھر پورا وضو کر لیں گے۔ وضو کرنے کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، اور پھر سیدھی طرف جو ہے 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، اور پھر بائیں طرف جو ہے 3 مرتبہ پانی ڈالیں گے، اور اس طرح سے جو ہے پورے بدن پر اس طرح پانی ڈالیں گے کہ بدن کا کوئی بھی حصہ جو ہے خشک نہ رہے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے تو اس سے غسل نہیں ہوگا، اور پورا کے پورے بدن کا بھیگ جانا لازمی ہے۔ یہ آسان طریقہ ہے۔ پھر اگر غسل کرنے کے بعد کسی کو یہ پتہ چلے یا کسی کو یہ شبہ ہو کہ میرے جسم کا فلاں حصہ سوکھا رہ گیا ہے، تو صرف اس حصے کو دھو لینے سے جو ہے غسل پورا ہو جائے گا، دوبارہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ منہ بھر کر کلی کریں اور حلق تک پانی کو پہنچانا لازمی ہے۔ دوسرا فرض یہ ہے کہ 3 مرتبہ جو ہے ناک کے اندر سانس کے ذریعے سے پانی کو اوپر چڑھائیں گے، سانس کے ذریعے سے پانی کو ناک کے اندر نرم ہڈی تک لے کر جائیں گے، اور پورے بدن پر ایک بار پانی بہائیں گے۔ یہ 3 جو ہے فرض ہے۔ غسل کے اندر 5 سنتیں ہیں۔
سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ غسل کی نیت کریں گے، اور دوسری سنت یہ ہے کہ اولاً ظاہری گندگی جو جسم پر لگی ہوئی ہو اس کو پاک کریں گے، اور پھر استنجا کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وضو کریں گے، اور چوتھی سنت یہ ہے کہ پورے بدن پر 3 بار پانی بہائیں گے، اور 5ویں سنت یہ ہے کہ پورے بدن کو اچھی طرح ملیں گے۔ تو یہ غسل کا بہت ہی آسان طریقہ تھا، تمام مسلمانوں کو یہ غسل کا طریقہ سیکھنا چاہیے، کیونکہ میں نے ایسے لوگوں کے بارے میں سنا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ 80 سال کی عمر ہو گئی ہے، 80 سال انہوں نے زندگی گزار دی ہے، لیکن ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا، اور انہوں نے جو ہے اپنی پوری عمر جو ہے ناپاکی کی حالت میں گزار دی ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ کتنا بڑا دکھ اور جو ہے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک مسلمان ہو کر اس کو غسل کا طریقہ نہیں آتا۔ تو اس لیے آپ حضرات اس ویڈیو کو اور اس غسل کے طریقے کو خود بھی سنیں اور اپنے مسلمان بھائیوں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔